دیکھیں 9th کلاس کا رزلٹ آ گیا ہے. کچھ دن پہلے 10ویں کلاس کا بھی رزلٹ آیا تھا. اس میں کافی سارے بچے ماشاءاللہ سے پاس بھی ہو گئے ہوں گے جن کو اللہ پاک نے کامیابی دی ہے، اور کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جن کو کامیابی نہیں ملی، جن کی سپلیاں آ گئی ہوں گی. تو اب کافی سارے گھروں کے اندر مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوں گے. بچوں کے ساتھ صاف ظاہری بات ہے والدین ان سے خفا ہوں گے، والدین ان کو ساتھ غصہ کر رہے ہوں گے، اور بہت مسئلے مسائل ہوں گے. بہت سارے بچوں کو پھر 9th میں بٹھا دیا جائے گا جو 10ویں میں فیل ہو گئے ہیں، اور بہت سارے بچوں کو کسی اور کام پہ لگا دیا جائے گا بنا ان کے پوچھے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کم از کم بچوں کی بھی رائے لینی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، فیوچر ان کا کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کا خواب کیا ہے. بچے سے بندہ کم از کم مشورہ کر لے تو بچہ اپنے دل کی بتا دے گا والدین کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کا پڑھائی کے اندر ارادہ نہیں ہوتا، وہ پڑھائی کے لیے نہیں بنے ہوتے، وہ ان کی تعلیم سے کچھ دور دور تک لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن والدین بنا ان کے پوچھے، اس کے رائے کے بغیر اس سے مشورہ بھی نہیں کرتے، اور اس کو دوبارہ 9th کلاس میں بٹھا دیتے ہیں، یا ان کو دوبارہ تعلیم پہ لگا دیتے ہیں. اب وہ والدین کے کہنے پہ اسکول تو جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کامیابی، اس کا پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. 1 سال خراب کرے گا اپنی زندگی کے، پھر دوسرا سال 10ویں میں خراب کرے گا، 10ویں میں پھر 3-4 سپلیاں لے کے بیٹھا ہوگا، پھر والدین خفا ہوں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے رائے لیں، ان کا اوپینین لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا خواب ہیں، اگر وہ پڑھ سکتے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے، اگر وہ محنت کر سکتے ہیں تو ان کو دوبارہ آپ 9th میں داخلہ لے کے دے دیں. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو ان کا آپ پوچھیں کہ وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا ان کو کوئی نہ کوئی کاروبار بنا کے دے دیں، تاکہ وہ تعلیم کے لیے نہیں بنے. جو ایک بچہ 9th میں اتنی سپلیاں لے لی ہیں، پھر آپ اس سے پوچھے بغیر آپ کو دوبارہ اس کو 9th دوبارہ کروائیں گے، 10th کروائیں گے، تو فضول ہے میرے حساب سے. آپ اس کو کوئی نہ کوئی کاروبار بنا کے دیں، اور بچوں سے لازمی ہمیں رائے لینی چاہیے. دیکھیں ہر بچہ، ہر انسان نئی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ان پڑھ بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے کوشش بھی کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی عطا ہے، جسے جتنا دماغ دے، جس کا جس طرف دل لگا دے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں حفظ قرآن کر جاتے ہیں اور چند دنوں میں کر جاتے ہیں. یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جسے جتنا علم دے دے، اسے اپنے نور سے نواز دے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم لوگ بچوں پہ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ ان کو ڈنڈے سوٹے برسا لیں، لیکن پھر بھی کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. بس یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی دماغ ہوتا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. وہ بھی سٹرگل کرتا ہے، والدین بھی محنت کرتے ہیں، لیکن محنت کرنے کے بعد ٹیچر بھی محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بچوں پہ آپ ناراض نہیں ہوئیں، بچے کو سپورٹ کریں، اسے پیار کریں، اسے حوصلہ دیں، اور اس سے اس کی رائے لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے آپ اسے ہنسی خوشی اور پیار سے اس فیلڈ کے اندر آپ اسے داخل کروا دیں. اگر وہ کوئی ہنسی خوشی کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے مشورہ لیں، ہنسی خوشی آپ اس کا مشورہ لے کے آپ اس کو کوئی نہ کوئی کاروبار بنا کے دے دیں. اگر وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتا، اس کی خواہش نہیں ہے بچے کی، تو آپ اس سے پیار سے پوچھ کے ہنسی خوشی جیسے ایک دوست پوچھتا ہے، تو آپ دوستی کی طرح، یارانے کی طرح اس سے پوچھ کے جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے آپ اس طرح کا اسے کام بنا کے دے دیں. اس طرح زندگی آپ کی بھی آسان ہو جائے گی اور بچے کی بھی آسان ہو جائے گی. میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، معاف کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.